حج کے سفر کے دوران مدینے میں موجود حضرت مسلم ابن عقیل کی جاگیر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا تاکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے یوم شہادت سے ایک طرح سے محرم اور کربلا کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے قدیم مدینے کے لیے پیدل داخل ہونے کا راستہ تھا، اور یہ تمام آبادی حضرت مسلم ابن عقیل کی ملکیت تھی۔ یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے مدینے میں داخل ہوا جاتا تھا۔ ساتھ ہی اس وقت کا قدیم قبرستان بھی موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضرت مسلم ابن عقیل تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ مسجد اسی وقت کی بنی ہے اور اس میں موجود پتھر اور دیواریں اسی وقت کی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن اب اس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی تو حضرت عقیل آپ کو دست مبارک پہ اٹھائے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور پاک نے دست رسالت پر اٹھا کر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یہ پیدائشی و ازلی مسلم ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی مشابہت رکھتے تھے، جس کے باعث آپ کو شبیہ رسول کہا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی زیر قیادت صفین، نہروان، جمل میں دلہرانہ معرکے سر انجام دیے اور ہزاروں خوارج و منافقین کو واصل جہنم کیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کوفہ گئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر امام حسین کو کوفہ والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے کوفے والے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ مسلم گرفتار ہوئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ شیعان حیدر کرار ہر سال روز عرفہ اور محرم الحرام میں کوفے میں آپ کی تنہائی اور شہادت کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل واقعہ کربلا کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں۔ آپ کا روضہ کوفہ عراق میں ہے۔ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بنت علی کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔